ایک بیان میں وزیر اعظم نے کہا کہ مرحوم کے اہل خانہ سے تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں۔ مرحوم کی مغفرت اور اہل خانہ کے لیے صبر جمیل کی دعا بھی کی ہے۔ اور عسکری قیادت نے جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے انتقال پر اظہار تعزیت کیا ہے۔ ISPR کے مطابق چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور آرمی چیف نے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ پرویز مشرف سابق صدر، سابق جوائنٹ چیفز اور آرمی چیف رہے۔ اللہ مرحوم جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کو غریق رحمت کرے۔ سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف آج صبح دبئی میں انتقال کر گئے۔ پرویز مشرف کافی عرصے سے علیل تھے۔ وہ امریکن اسپتال دبئی میں زیر علاج تھے۔ پرویز مشرف کے اہل خانہ نے سابق صدر کے انتقال کی تصدیق کر دی ہے۔ 31 مارچ 2016 کو آئین شکنی کے کیس میں فرد جرم عائد ہونے کے بعد پرویز مشرف بیماری کی وجہ سے ملک سے باہر چلے گئے اور پھر واپس نہ آئے۔ طیارہ ہائی جیکنگ اسکینڈل میں نواز شریف کی حکومت کا خاتمہ، ریفرینڈم کے ذریعے باوردی صدر بننا، LFO سے اقتدار کو دوام دینا، آئین شکنی، ایمرجنسی کا نفاذ، ججوں کی معزولی اور نظر بندی، بھارت سے کارگل کی جنگ، امریکہ میں 9/11 حملوں کے بعد افغان جنگ میں بطور امریکی اتحادی شمولیت، اکتوبر 1998 میں آرمی کی کمان سنبھالنے سے 2008 میں بطور صدر مستعفی ہونے تک پرویز مشرف کا دور تنازعات اور اہم واقعات سے بھرپور رہا۔ مبصرین یہ رائے دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ پاکستان آج تک ان فیصلوں کے اثرات سے نہیں نکل سکا۔ سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف آج صبح دبئی میں انتقال کر گئے۔ سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ متعارف کرانے والے پرویز مشرف اپنے غیر معمولی فیصلوں اور متنازع اقدامات کے باعث ملک کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ کارگل جنگ سے لے کر نواز حکومت کا تختہ الٹنے تک اور خود کو باوردی صدر بنوانے سے لے کر ملک سے باہر جانے تک ان کی زندگی سے متعلق ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں پرویز مشرف کا کردار اہم اور متنازع رہا ہے۔ 7 اکتوبر 1998 کو چیف آف آرمی سٹاف کے عہدے پر فائز ہوئے۔ 12 اکتوبر 1999 کو نواز شریف کی حکومت ختم کر کے وہ چیف ایگزیکٹو بنے تھے۔ پرویز مشرف کو کارگل آپریشن کے مرکزی کردار کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ انہوں نے 9/11 حملے کے بعد القاعدہ کے خلاف افغان جنگ میں فرنٹ لائن اتحادی بننے کی امریکی پیشکش بھی قبول کی۔ اپریل 2002 میں ریفرینڈم کرا کے باقاعدہ صدر پاکستان منتخب ہو گئے۔ سال 2004 میں اسمبلی سے مسلم لیگ ق کی حمایت سے آئین میں 17ویں ترمیم کرا کے مزید 5 سال کے لیے باوردی صدر منتخب ہو گئے۔ نومبر 2007 کو آئین مخالف اقدامات کر کے اعلیٰ عدلیہ کے ججز کو معزول کر دیا، جو بڑا تنازع بنا اور عدلیہ آزادی تحریک شروع ہوئی۔ جنرل پرویز مشرف کو فوج کے سربراہ کے طور سے 9 سال بعد 28 نومبر 2007 کو سبکدوش ہونا پڑا۔ انہوں نے 29 نومبر 2007 کو 5 سال کے نئے دور کے لیے صدر کا حلف اٹھایا، لیکن اس عہدے پر زیادہ عرصے برقرار نہ رہ سکے اور 18 اگست 2008 کو مستعفی ہو کر ملک سے باہر چلے گئے۔ 11 اگست 1943 کو دہلی میں پیدا ہونے والے پرویز مشرف کراچی کے سینٹ پیٹرک ہائی اسکول میں پڑھے، بعد میں FC کالج لاہور سے تعلیم انہوں نے حاصل کی۔ 1961 میں پاک فوج میں کمیشن حاصل کیا اور اسپیشل سروسز گروپ میں شمولیت اختیار کی۔ 1965 اور 1971 کی جنگوں میں بھی انہوں نے حصہ لیا۔ کمان اینڈ سٹاف کالج کوئٹہ سے گریجویشن کی اور رائل کالج اور ڈیفنس اسٹڈیز برطانیہ سے بھی انہوں نے کورسز کیے۔ سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف دبئی میں آج انتقال کر گئے ہیں۔ پرویز مشرف کافی عرصے سے علیل تھے۔ وہ امریکن اسپتال دبئی میں زیر علاج تھے۔ پرویز مشرف کے اہل خانہ نے سابق صدر کے انتقال کی تصدیق کی ہے۔ 31 مارچ 2016 کو آئین شکنی کے کیس میں فرد جرم عائد ہونے کے بعد پرویز مشرف بیماری کی وجہ سے ملک سے باہر چلے گئے تھے اور پھر واپس نہ آئے۔ طیارہ ہائی جیکنگ اسکینڈل میں نواز شریف کی حکومت کا خاتمہ، ریفرینڈم کے ذریعے باوردی صدر بننا، LFO سے اقتدار کو دوام دینا، آئین شکنی، ایمرجنسی کا نفاذ، ججوں کی معزولی اور نظر بندی، بھارت سے کارگل کی جنگ اور امریکہ میں 9/11 حملوں کے بعد افغان جنگ میں بطور امریکی اتحادی شمولیت، اکتوبر 1998 میں آرمی کی کمان سنبھالنے سے 2008 میں بطور صدر مستعفی ہونے تک مشرف کا دور تنازعات اور اہم واقعات سے بھرپور رہا۔ اور آج سے تقریباً 3 سال قبل 17 دسمبر 2019 میں خصوصی عدالت نے پرویز مشرف کو آئین شکنی کے مقدمے میں آرٹیکل 6 کا مجرم قرار دیتے ہوئے سزائے موت دینے کا حکم سنایا۔ جسٹس سید وقار کی سربراہی میں سنگین غداری کیس سننے والی خصوصی عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے قرار دیا کہ جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف پر آرٹیکل 6 کا جرم ثابت ہوتا ہے، اس لیے خصوصی عدالت پرویز مشرف کو سزائے موت کا حکم دیتی ہے۔ اکثریتی فیصلہ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس وقار سیٹھ اور لاہور ہائی کورٹ کے جج جسٹس شاہد فضل کریم نے دیا تھا
اور سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس نذر محمد نے فیصلے سے اختلاف کیا تھا۔ پرویز مشرف کے خلاف سنگین غداری کیس سابق وزیر اعظم نواز شریف کے دور حکومت میں دائر کیا گیا اور خصوصی عدالت 20 نومبر 2013 کو قائم کی گئی، جس کے بعد خصوصی عدالت کی 6 دفعہ تشکیل نو ہوئی۔ ججز بدلتے رہے۔ جسٹس فیصل عرب، جسٹس مظہر عالم میاخیل، جسٹس طاہرہ صفدر سمیت 7 ججز نے یہ مقدمہ سنا۔ سنگین غداری کیس خصوصی عدالت میں 6 سال تک چلتا رہا، جس کے دوران مجموعی طور پر 125 سماعتیں بھی ہوئیں۔ 31 مارچ 2016 کو فرد جرم عائد ہونے کے موقع پر پرویز مشرف عدالت میں موجود تھے، مگر پھر بیماری کی وجہ سے پرویز مشرف ملک سے باہر چلے گئے اور پھر کبھی واپس نہ آئے۔ عدالت نے کئی بار پرویز مشرف کو پیش ہونے کا موقع فراہم کیا، جس کے بعد خصوصی عدالت نے 19 جون 2016 کو پرویز مشرف کو مفرور قرار دے دیا تھا۔ اس سے قبل خصوصی عدالت میں دوران سماعت استغاثہ نے پرویز مشرف کے ساتھ سابق چیف جسٹس عبدالحمید ڈوگر، سابق وزیر قانون زاہد حامد اور سابق وزیر اعظم شوکت عزیز کو بطور شریک ملزم شامل کرنے کی درخواست کی، جو عدالت نے مسترد کر دی، اور عدالت کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے کہ اس پر سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے۔ پرویز مشرف کے وکیل رضا بشیر نے ایک بار پھر پرویز مشرف کو 342 کا بیان دینے کا موقع مانگا، تو عدالت نے کہا کہ یہ وہ موقع بارہا فراہم کر چکے ہیں، اب وہ وقت گزر چکا ہے۔ سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف آج دبئی میں انتقال کر گئے ہیں۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے سابق گورنر سندھ عشرت العباد خان صاحب نے، ان سے بات کریں گے۔ عشرت العباد خان صاحب، آپ نے وقت دیا، شکریہ۔ ایک افسوسناک خبر، سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف آج دبئی میں انتقال کر گئے۔ ان کے دور کو کس طرح سے آپ یاد رکھیں گے، اور آپ کا تو کافی وقت بھی ان کے ساتھ گزرا، روشنی ڈالیے گا۔ جی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں ظاہر بہت افسوسناک خبر ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جوہر رحمت میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے، اور ان کی فیملی کو، ہم سب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ بہت بہترین انسان تھے، ظاہر میرا بہت وقت گزرا ہے ان کے ساتھ، اور بہت جو بھی اس زمانے میں کام ہوئے وہ میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کی اور سندھ کی تاریخ میں بہت ایک مقام رکھتے ہیں، اور ان کا جو نہ صرف ایک بہترین انسان تھے بلکہ بہت بہترین ایڈمنسٹریٹر بھی تھے وہ، اور ان کا جو بولڈ ڈیسیجن لینے کا جو ایک عمل تھا، اس کی وجہ سے بہت سارے معاملات بہت جو وقت طلب ہوتے ہیں وہ بہت تیزی سے حل ہوتے تھے۔ تو ایک اچھا دور تھا ان کا میرے تجربے میں۔ یقیناً مختلف آراء ہیں ان کی شخصیت کے بارے میں اور ان کے سیاسی معاملات کے حوالے سے، لیکن ظاہر ہے کہ جو میں اپنا تجربہ میں سمجھتا ہوں، میرا بہت ہی ایک پلیزنٹ اور ایک فونڈ میموریز ہیں ان کے حوالے سے، اور بہت ہی شفقت انہوں نے ہمیشہ دی، اور جس طرح وہ انٹرسٹ لیتے تھے کراچی کی اور سندھ کی ڈیولپمنٹ میں، ہائر ایجوکیشن میں، لوکل گورنمنٹ سسٹم میں، گورننس میں، بہت سارے تقریباً ہر انڈسٹریلائزیشن میں، بزنس کمیونٹی کے ساتھ، سب کے ساتھ اکراس دا بورڈ جس طرح کا ان کا ایک طریقہ کار تھا، وہ یقیناً ہر شخص اس کی تعریف کرتا ہے اور اس کمی کو یقیناً محسوس کرتا ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا عشرت العباد خان صاحب، سابق گورنر سندھ، آپ نے جیو نیوز کو وقت دیا۔ سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ متعارف کرانے والے پرویز مشرف اپنے غیر معمولی فیصلوں اور متنازع اقدامات کے باعث ملک کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔